کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے یوٹیوب چینل کے لنک پر کلک کریں اور اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دونوں اب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب انٹرکام پر قریشی اور ضیائی کی آمد کی اطلاع ملی۔ قریشی نے بڑی گرم جوشی سے یعصوب سے ہاتھ ملایا تھا، جبکہ ضیائی نے قدر احترام کا مظاہرہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پکڑا بریف کیس کھولا اور اس کا پستول نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ شکریہ کہتے ہوئے یعصوب نے پستول کو کھول کر چیک کیا اور مطمئن ہو کر سر ہلاتے ہوئے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ گولیوں کے پیکٹ بھی ضیائی نے وہاں رکھ دیے تھے۔ شیری نے ان کے لیے چائے منگوائی تھی اور اب وہ تینوں اگلے منصوبے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ قریشی نے شیری کو کسی کام سے باہر بھجوا دیا تھا۔ یعصوب یہی چاہتا تھا کہ اس کی تربیت کے مطابق وہاں سوائے ایک شخص کے جس نے اسے معلومات فراہم کرنی تھی اور کسی کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن را کا اپنا طریقہ کار تھا اور وہ اس کے کسی کام میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات اس کا آفس بھی پسند نہ کرتا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پر ختم ہوں گی اور وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس نے بہرحال کچھ طے شدہ اصولوں کی پابندی کرنی تھی۔ مسٹر خان، ہم آپ کو آج شام اس بینکویٹ ہال میں لے جائیں گے جہاں ڈاکٹر شاہ نے شادی میں شرکت کرنی ہے۔ شادی کو ابھی 2 دن باقی ہیں۔ آپ صورتحال کا جائزہ لے کر جس طرح کے انتظامات کا حکم دیں گے وہ کر دیے جائیں گے، قریشی نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر شاہ کے متعلق بتائیے، یعصوب نے اچانک ہی سوال کر دیا۔ جی میں تو صرف ضیائی نے مداخلت کرنی چاہیے، لیکن قریشی نے اس کی بات کاٹ دی۔ مسٹر خان، ڈاکٹر شاہ کی زندگی پر اسرار کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اپنا جوانی کا بیشتر حصہ اس شہر میں گزارنے کے باوجود جب ہم نے اس سے متعلق معلومات جمع کرنی شروع کی تو ہمارے علم میں آیا کہ اس کے ماضی سے متعلق سوائے چند بنیادی معلومات کے باقی سارا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے۔ مسٹر خان، ISI والے بڑے خطرناک اور چالاک لوگ ہیں۔ جس کام کے پیچھے پڑ جائیں اسے کر کے ہی دم لیتے ہیں اور محتاط اتنے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اب یہی دیکھ لیجئے، انہوں نے ڈاکٹر شاہ سے متعلق ماضی کا اہم ریکارڈ ہی غائب کر دیا ہے تاکہ ہماری طرح دوسری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس سے متعلق کچھ نہ جان سکیں۔ قریشی نے اپنی بات مکمل کی۔ یعصوب نے اندازہ کر لیا کہ بہت چالاک ہونے کے باوجود را کا یہ مقامی گینگ لیڈر پرلے درجے کا گدھا ہے اور وہ باتیں بھی کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا جو اسے نہیں کہنی چاہیے۔ شاید وہ یعصوب پر اس طرح اپنی معلومات کا روب جھاڑنا چاہتا تھا۔ مسٹر قریشی، یہ ڈاکٹر شاہ راتوں رات اتنا بڑا آدمی کیسے بن گیا؟ اس نے کیا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کچھ آپ جانتے ہیں؟ اس نے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے اگلا سوال کر دیا۔ سر کچھ نہ پوچھئے۔ قریشی بالکل تابعدار ملازمین کی طرح اس سے مخاطب ہوا اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے یعصوب کے سوالات سے خاصی خوشی ہوئی ہے۔ سگریٹ کا لمبا کش لگا کر وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوا۔ خان صاحب، اس شخص نے ساری دنیا کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا ہے، بلکہ یوں کہیے پریشان کر دیا ہے۔ ہمارے چوہان صاحب کو تو بوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے کبھی ایسے پرانے مستری دیکھے ہیں جو گاڑیوں کے نایاب پرزوں کی جگہ معمولی قسم کے پرزے لگا کر بہتر نتائج حاصل کر لیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے یعصوب کی طرف دیکھا، پھر خود ہی سر ہلا کر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے اس ملک میں کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ کچھ کر دکھایا ہے جو امریکہ اور یورپ کے سائنسدان اور ماہرین اس سے 1000 گنا زیادہ وسائل رکھنے کے باوجود سالوں کے بعد کر پاتے تھے۔ میں نے کہا نا کہ اس کا ذہن شیطان کا ذہن ہے۔ وہ ٹیکنالوجی میں جو ہمارے بھارتی دوستوں نے کروڑوں ڈالر صرف کرنے کے بعد حاصل کی، اس شخص نے مقامی طور پر تیار کر دی اور اس کا معیار بھی زیادہ بہتر ہے۔ قریشی نے اسے ڈاکٹر شاہ کے کارنامے سنانے شروع کیے۔ پھر تو اس شخص کو واقعی مار دینا چاہیے، ورنہ یہ کل ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ بات یعصوب نے سوالیہ انداز سے قریشی کی طرف دیکھتے ہوئے کی تھی۔ اور کیا؟ ضیائی نے لقمہ دیا۔ لیکن مسٹر قریشی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ نہ چاہنے کے باوجود یعصوب سے کسی نادیدہ قوت نے اگلا سوال کروا دیا۔ کیا؟ قریشی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پروفیسر شاہ اگر مارا بھی گیا تو بھی ان لوگوں کا سلسلہ رک تو نہیں جائے گا۔ ایسے بے وقوف تو یہ لوگ نہیں ہیں کہ انہوں نے اس کا متبادل نہ رکھا ہو۔ یہ بات تو ان کے علم میں ہوگی کہ ہم لوگ ڈاکٹر شاہ کے پیچھے لگے ہیں اور لاکھ حفاظتی بندوبست کے باوجود انہوں نے بدترین حالات کو نظر انداز نہیں کیا ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ اس شخص کے ملنے سے ہی یہ سلسلہ رک تو نہیں جائے گا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے قریشی کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔
ज़ियाई भी चक्कर में पड़ गया। ये क्या मुसीबत आ गई? दोनों ने दिल ही दिल में सोचा। उन्हें हमीद खान से मुतल्लिक जो ब्रीफिंग मुकामी भारतीय कौंसलेट में मौजूद इनके मास्टर ने दी थी, इसने बताया था कि हमीद खान को किसी भी मौके पर नाराज़ नहीं करना और इसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना है, ख्वाह इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। लेकिन ये क्या मुसीबत आ गई? ये शख्स तो इनसे ऐसे सवालात कर रहे थे जैसे इनकी रॉ से वफादारी का इम्तिहान ले रहे हों। दोनों गधों के जहन में यही ख्याल समाया था कि शायद हमीद खान इनकी वफादारियाँ आजमाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। दोनों संभल कर बैठ गए। देखिए मिस्टर खान, हम तो यारों के यार हैं, हमें इसे क्या लेना देना कि बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने तो हुक्म की तामील करनी है, क्योंकि कुदरती तौर पर हमारे और आपके दरमियान यही मुआहदा हुआ है। ये सोचना आप लोगों का काम है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। कुरैशी ने गर्दन हिलाते हुए बड़ी बेगैरती से कहा। शाबाश मिस्टर कुरैशी, हमें ऐसे ही वफादार साथियों की ज़रूरत है जो नफ़ा नुकसान सोचे बगैर हमारा साथ दें। डॉक्टर शाह की मौत के बाद आपको कितना इनाम मिलेगा, इसका शायद आप तसव्वुर भी ना कर सकें। इसने कुरैशी को मुतमईन करने के बाद कहा, सर हम तो आपके ताबेदार हैं। ज़ियाई ने भी अपनी ग़ुलामी और बेगैरती का इजहार मुनासिब जाना। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। यासूब ने सामने घड़ी पर नज़रें जमाते हुए कहा। यह सर, कुरैशी की बातें खुल गईं। मैंने आप लोगों से पहले भी दरख्वास्त की थी कि मुझे सर न कहें। आपको मेरे नाम का इल्म है, आप मुझे मिस्टर खान कह सकते हैं। यासूब ने इन्हें टोका। राइट मिस्टर खान, कुरैशी ने दांत निकाले। थोड़ी देर बाद वो शीरी के साथ इसी गाड़ी में बैंक्वेट हॉल की तरफ जा रहा था जहाँ डॉक्टर शाह ने शादी की तकरीब में शिरकत करनी थी। मिस्टर सिद्दीकी, मुझे नतीजा चाहिए। मैं जानता हूँ आप एक काबिल ऑफिसर हैं, माजी में आपकी कारकर्दगी शानदार रही है, यही वजह है कि मैंने बतौर ख़ास आपको अपने साथ रखा है। कर्नल मलक ने सिद्दीकी से कहा, जिसने इसे 1 घंटा मुसलसल सामने पड़े शहर के बड़े से नक्शे पर मुख्तलिफ मकामात पर निशानात लगाने के बाद ब्रीफिंग दी थी। सिद्दीकी ने अजीब सी नज़रों से इसकी तरफ देखा। सर, आप जानते हैं यहाँ हमारे पास फ्री हैंड नहीं है। बहुत सी कार्रवाइयाँ मुसलहतों की भेंट चढ़ जाती हैं, सियासी लोग हमारी जान को आ जाते हैं। सिद्दीकी वाकई जज था। वो गुज़श्ता 1 साल से कराची में तैनात था और मुकामी होने के सबब इसे यूं तो एक एज हासिल था ही, लेकिन मुल्क और नज़रिए से इसकी कमिटमेंट ने इससे कई ऐसे कारनामे अंजाम दिलाए थे कि बड़े बड़े दांतों में उंगलियां देकर रह जाते। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसे गुज़श्ता 3 माह से अफसर बेकार ख़ास बनाकर एक कोने में बिठा दिया गया था। कर्नल मलक इनका नया डेट कमांडर था और इसने यहाँ चार्ज लेने के फ़ौरन बाद अपने तमाम मातहतों के मुकम्मल कवायफ जमा किए थे। 2 दिन तक इसने रूटीन का कोई काम नहीं किया था। इसे हमेशा मामूल की कार्रवाइयों से नफ़रत रही थी। वो ऑपरेशन का आदमी था, कुछ कर गुजरने वाला। माजी में इसने ये साबित कर दिया था कि वो फ़ाइलों का पेट भरने की बजाय मैदानी अमल में उतर कर बेहतरीन नताइज हासिल करना ज़्यादा अहसन ख्याल करता है। वो अपनी इस जुबलत से मजबूर था और मीटिंगों, मुलाकातों वगैरह से इसे कभी दिलचस्पी नहीं थी। अपनी इस कमज़ोरी की वजह से कभी कभी सरजनिश भी हो जाती थी, लेकिन वो अब भी एजेंसी के नज़दीक बेहतरीन ऑफिसर्स में से एक था। यही वजह थी कि इसे बलूचिस्तान के एक सरहदी इलाके से अचानक कराची में तैनात कर दिया गया। कर्नल मलक कराची के हालात से कभी बेखबर नहीं रहा था। इसने अपनी इब्तदाई तालीम यहाँ हासिल की थी। इसके वालिद ने अपनी सर्विस के 15 साल इस शहर में गुजारे थे और इसकी यहाँ 2-3 मजबूत रिश्तेदारियाँ मौजूद थी, लेकिन उसने इत्तफाक था कि गुज़श्ता 3 साल से इसकी ड्यूटी कभी कराची में नहीं लगी थी। यहाँ आने के फ़ौरन बाद इसने अपनी डेट की सारी स्ट्रेंथ का बगौर जायज़ा लिया। एक शख्स की कारकर्दगी को इसके माजी के हवाले से जांचा और इस नहज पर पहुंचा कि असिस्टेंट डायरेक्टर सिद्दीकी साहब के साथ ज्यादती हुई है कि इन्हें एक अहम पोस्ट से उठाकर कागजात लिखने, पढ़ने और फाइलें बनाने पर रख लिया गया है। इसने सिद्दीकी साहब को शाम के बाद अपने घर चाय पर बुलाया था और अब वो दोनों बातें कर रहे थे। लुक मिस्टर सिद्दीकी, ये बात आप भी जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों जो धमाका हुआ है इसमें नया एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है और ये सप्लाई भी नहीं है। जो एरिया आजकल अंडरलाइन है वो हम भी जानते हैं। और दूसरा, अपने लोगों ने ये इतला भी दी है कि कुछ होने जा रहा है। इसके बावजूद इसने बात नामुकम्मल छोड़कर सिद्दीकी की तरफ देखा। सर, मैं खुद इस पर बहुत परेशान हूँ। इस मरतबा इन लोगों ने जो बारूद की ट्यूबें इस्तेमाल की हैं वो बेहद ख़तरनाक हैं। एक ट्यूब एक बड़े बम से ज़्यादा तबाहकुन नताइज पैदा करती है।
میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، خود میری بھی یہی حالت ہے، لیکن میں نے آخری دنوں میں پولیس کو اس ایریا میں موبائل بڑھانے کی سفارش کی تھی۔ اس پر عمل کروانا آفیسر کا ذمہ ہے سر، میرا نہیں۔ میں اب بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ میرا نشان زدہ ایریا ہی ڈینجر زون ہے، اور جب تک ہم وہاں اپنی گرفت نہیں کرتے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صدیقی نے اپنی بات دہرائی۔ آل رائٹ مسٹر صدیقی، ایک تو آج یہ بات بھول جائیے کہ آپ کے پاس فری ہینڈ نہیں ہے۔ ملک دشمنوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر ہم کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ آپ مجھے پلان تیار کر دیں، اور ہاں، ایئرپورٹ پر لڑکوں کو الرٹ کر دیں۔ بھارتی سرزمین سے یہاں اترنے والی ہر پرواز کی پیسنجر لسٹ مجھے باقاعدگی سے ملنی چاہیے۔ ہر روز آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر گزریے، جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ میں خود نمٹ لوں گا ان بدماشوں سے جو اس ملک کا کھاتے اور اس کی جڑیں کاٹنے والوں کے ہاتھ صرف اپنی 4 دن کی بادشاہت قائم رکھنے کے لیے مضبوط کر رہے ہیں۔ ڈیم اٹ، اس نے غصے سے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ صدیقی صاحب صرف سرکاری ملازم نہیں تھے، وہ ایک محب وطن اور ایماندار آدمی بھی تھے، جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے سب کچھ گنوایا اور لٹایا تھا۔ بھارتی صوبے یوپی کے ایک دور دراز قصبے سے جس طرح وہ لوگ ہجرت کر کے کراچی تک پہنچے تھے، وہ کہانی انہوں نے بچپن میں اکثر اپنی والدہ سے سنی تھی، جو صدیقی کی کم سنی میں انہیں چھوڑ گئی تھی۔ انہیں یاد تھا جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، گھر کا ہر فرد ایک ہی بات دہرا رہا تھا، ہائے بیچاری کو اپنی دونوں بیٹیوں کا غم کھا گیا۔ صدیقی صاحب کی دونوں بہنیں پاکستان کی طرف آتے ہوئے راستے میں بلوائیوں کے حملے کے بعد اپنی عزت بچانے کے لیے دوسری بہت سی عورتوں کے ساتھ ویران کنویں میں چھلانگ لگا کر مر گئی تھیں، اور ان کے والد بمشکل صدیقی کے ایک بھائی اور اپنی حواس باختہ بیوی کے ساتھ پاکستان پہنچے تھے۔ صدیقی کی پیدائش پاکستان بننے کے 7-8 سال بعد ہوئی تھی، اور کم سنی میں ماں بھی مر گئی تھی، لیکن حب الوطنی کا جو جذبہ ان کی سرشت بن چکا تھا وہ کبھی ختم نہ ہو سکا۔ ان کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، وہ کہ کالج کی زندگی میں ان کا واسطہ ایسے ہی لیڈروں سے پڑتا تھا جو اپنی تقریر کا آغاز مادر وطن کو گالی اور اختتام بھی اسی سے کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی کبھی صدیقی کو گمراہ نہ کر سکے۔ اپنا تعلیمی سفر صدیقی صاحب نے امتیازی نمبروں سے طے کیا، اور ایک دن وہ بھی آیا جب وہ اپنی خواہش کے مطابق مقابلے کے 2-3 امتحان یکے بعد دیگرے پاس کرتے انٹیلیجنس کے اس اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ کراچی بڑا پرامن شہر تھا، لیکن صدیقی صاحب کے دیکھتے ہی دیکھتے کراچی پر کسی نے کالا علم پڑھ کر پھونک دیا۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں زندگی دشوار ہوتی چلی گئی۔ ان حالات کے ذمہ دار کون تھے؟ صدیقی صاحب کے پاس اس سوال کا جواب بہت پہلے سے موجود تھا۔ ان کے والد جو ابھی ماشاءاللہ بقید حیات تھے، انہیں بتایا کرتے تھے کہ پاکستان کا قیام ہندو نے کبھی تسلیم نہیں کیا، وہ ٹھنڈے پیٹوں پاکستان کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ ہزاروں سال غلامی کے بعد اب یہ لوگ ایک مرتبہ پھر اشوک اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے۔ محرومیاں کہاں نہیں ہوتی؟ دنیا کے مہذب ترین ترقی یافتہ ممالک کے سارے عوام کہ اپنی حکومتوں سے مطمئن ہیں، وہ اکثر یہ بات سوچتے اور اپنے سوال کا جواب نفی میں پاتے۔ انہیں حیرانگی ہوتی کہ ان پرامن باشعور لوگوں میں بغاوت کا بیج کس نے بو دیا، اور جب وہ انٹیلیجنس آفیسر بنے تو انہیں اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ جب کبھی وہ اخبارات میں اپنے لیڈروں کے تھندو تیز بیانات پڑھتے اور ان کی فائلوں پر نظر ڈالتے تو ان کا جی چاہتا کہ ابھی جائیں اور ان حرام کاروں کا قلعہ کما کر دیں جو کھاتے اس ملک کا ہیں اور گن دشمن کے گاتے ہیں، محض اس لیے کہ وہاں ان کی ناجائز خواہشات کا احترام ہو رہا ہے۔ انہیں حیرانگی ہوتی تھی کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں سے روابط کے ثبوت ملنے کے باوجود ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی، لیکن جلد ہی انہیں سمجھ آ گئی کہ سچ وہ نہیں جو انہیں لکھایا اور پڑھایا گیا، بلکہ سچائیاں کچھ اور ہیں، اور یہ سچائیاں اتنی مکروہ، جان لیوا اور خطرناک تھیں کہ خود صدیقی صاحب ان کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ اکثر یہاں آفیسرز میں ایک بے چینی پائی جاتی تھی کہ جب کبھی وہ کوئی آپریشن کرنے کا فیصلہ کرتے فوراً اوپر سے ہدایت آ جاتی کہ اسے روک دیا جائے۔ حکومت معاملات کو سیاسی انداز سے ڈیل کر رہی تھی اور صدیقی صاحب کو اس سیاست کی کبھی سمجھ نہ آ سکی۔ کرنل ملک کی آمد سے پہلے ان سے متعلق کہانیاں یہاں پہنچ چکی تھیں۔ وہ لوگ جان گئے تھے کہ یہاں ایک بہادر آفیسر آ رہا ہے جس کی قوت فیصلہ بہت مضبوط ہے اور جو کچھ کر گزرنے کی سکت بھی رکھتا ہے۔ یہی ان کی شہرت تھی جو بیشتر کے نزدیک اچھی اور چند لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ رہی تھی۔
صدیقی صاحب کو جب کرنل ملک نے اپنے گھر بلوا کر اس سے بات کی تو اس کا حوصلہ اور عزم دو چند ہو گیا اور یہ امیدیں بند گئیں کہ اب بہتری کی کوئی صورتحال پیدا ہوگی۔ کرنل ملک نے اگلے ہی روز انہیں اپنی اس خصوصی ٹیم میں شامل کر لیا جو اب صدیقی صاحب کی ہدایت پر ہی ملک نے ان ڈینجر زون کی نگرانی شروع کروا دی تھی، جس کا مشورہ صدیقی صاحب نے دیا تھا۔ انڈسٹریل ایریا خصوصاً یہاں مقامی پارٹی کا کنٹرول رہتا تھا، ان کی نظروں میں بطور خاص آ چکا تھا اور کرنل ملک نے یہاں اپنے لوگ پھیلا رکھے تھے۔ صدیقی نے باقاعدہ ایک پلان بنا کر یہاں اپنا ایک انسپیکٹر سیٹھ دارو والا کی فیکٹری میں بھرتی کروا دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے مروجہ طریقہ کار اپناتے ہوئے مقامی پارٹی کے ایک لیڈر کی خدمات حاصل کی تھی اور اسے مطلوبہ رقم ادا کرنے کے بعد انسپیکٹر سعید کو سیٹھ دارو والا کی فیکٹری میں کلرک بھرتی کروا دیا گیا۔ سعید سے متعلق یہ بات پہلے ہی وثوق سے بتا دی گئی تھی کہ وہ دل و جان سے مقامی پارٹی کا ہمدرد ہے اور سعید نے بھرتی ہونے کے 10 روز بعد یہ بات ثابت بھی کر دی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنے علاقے کی مقامی پارٹی کی برانچ میں خاصا سرگرم رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ یہ سب کچھ اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ ضیائی نے خود اس کا انٹرویو لینے کے بعد اس کی ڈیوٹی فیکٹری کے مین گیٹ پر لگا دی تھی۔ اس کا کام یہاں آنے اور باہر جانے والے مال کا اندراج اور اس کی مکمل رپورٹ رکھنا تھا۔ اپنے کام کے سلسلے میں سعید کا اکثر آنا جانا سیٹھ دارو والا کے آفس میں لگا رہتا تھا اور اسے پہلے ہی روز سیٹھ صاحب اور ان کی سیکٹری کے درمیان تعلقات مالک اور ملازم سے کچھ زیادہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تیسرے روز اس نے اندازہ لگا لیا کہ سیٹھ دارو والا کا اس فیکٹری سے تعلق صرف اتنا ہے کہ وہ اس کا مالک ہے، اس کے علاوہ اسے کسی سے کچھ سروکار نہیں۔ یہاں کے تمام معاملات براہ راست ضیائی یا پھر مس شیری کی نگرانی میں طے پاتے تھے اور یہ کہ باہر سے آنے والی پارٹیوں کو بھی یہی لوگ ڈیل کرتے تھے۔ سیٹھ صاحب کا کام صرف فائلوں پر دستخط کرنا رہ گیا تھا۔ سعید کی تیسرے روز کی رپورٹ پر صدیقی نے ہوا میں تیر چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ انہیں ابھی تک کوئی ثبوت یہاں نہیں مل سکا تھا، لیکن اس فیکٹری میں مقامی پارٹی کے لیڈر قریشی کی مستقل آمد و رفت، ضیائی سے اس کے تعلقات اور معاملات میں اس کا ضرورت سے زیادہ عمل دخل اسے ضرور کھٹکا تھا۔ قریشی کے متعلق کوئی ثبوت نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے کبھی اچھی رائے قائم نہیں کی تھی، خصوصاً یونیورسٹی اور مقامی 2 کالجوں میں ہونے والے بیشتر جھگڑوں میں اس کا ہاتھ ضرور دکھائی پڑتا تھا۔ 2 دن تک مس شیری کی نگرانی کرنے کے بعد اس کے پاس حیرت انگیز اور چونکا دینے والی معلومات جمع ہو گئی تھیں، جن میں ایک اہم بات تو یہ تھی کہ وہ سیٹھ دارو والا کی باقاعدہ منقوہ بیوی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ غیر ملکی خاتون ہے جو طویل عرصے سے یہاں قیام پذیر ہیں۔ اپنے طویل قیام کا قانونی جواز اس نے تیار کر رکھا تھا اور امیگریشن آفس میں اپنے پاکستان میں قیام کی تاریخ میں باقاعدہ اضافہ کرواتی رہتی تھیں۔ اگلے روز انہوں نے سیٹھ دارو والا کے تمام فون بک کر لیے اور 2 دن کی ریکارڈنگ نے اس کے 14 سبق روشن کر دیے۔ کرنل ملک نے اس ریکارڈنگ کا ایک ایک لفظ غور سے سنا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ضیائی اور قریشی شیری کی مدد سے سیٹھ دارو والا کی فیکٹری پر باقاعدہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور سیٹھ دارو والا کے علم میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ اس کی بیوی شیری بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر اسے الو بنا رہی ہے، جبکہ شیری نے سیٹھ کو یہ تاثر دے رکھا تھا کہ جس طرح وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے اس طرح وہ شیری کو بھی بلیک میل کر کے اپنا کام نکال رہے ہیں۔ انہوں نے آزمائشی طور پر انڈسٹریل ایریا کی 4 فیکٹریوں میں اسی طرح اپنے بندے داخل کیے تھے، لیکن سب سے زیادہ امید اور حوصلہ افزا پیش رفت یہی ہوئی تھی۔ کرنل ملک نے اب اس کو سبجیکٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا اور صدیقی کی مین پاور پہلے سے دگنا کر کے خود اس آپریشن کی کمانڈ سنبھال لی تھی۔ 5ویں دن انسپیکٹر سعید کی رپورٹ نے ان کے شکوک سچ ثابت کر دیے۔ اس نے ریڈی میڈ کپڑوں کی آڑ میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود فیکٹری میں لانے اور لے جانے کی تصدیق کر دی تھی۔ ناؤ گو اہیڈ، ملک نے اس روز صدیقی کو کلیئر سگنل دے دیا۔ اس نے واضح طور پر ہدایت کر دی تھی کہ اگر کسی مرحلے پر انہیں خود میدان عمل میں کودنا پڑے تو کسی پابندی کو خاطر میں نہیں لانا، اور صدیقی تو پہلے ہی سے اس کے لیے تیار تھا۔